ابن جوزی لکھتے ہیں آج سے سینکڑوں سال پہلے بلخ میں قحط پڑ گیا. لوگ ہجرت کر کے سمرقند چلے گئے. ہجرت کرنے والوں میں ایک خاتون بھی شامل تھی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھیں. وہاں پر سمرقند میں پہنچنے کے بعد مسجدوں کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے پرانے وقتوں میں. اس عورت نے اپنی 3 بیٹیوں کو مہمان خانے میں ٹھہرایا اور رات کو تلاش میں نکل پڑی کسی ایسے شخص کی جو اس کی مدد کر سکے. پتا چلا یہاں پر ایک سیٹھ ہے جو بہت امیر ہے، شاید اسے کچھ مدد مل سکے. وہ خاتون اس سیٹھ کے دروازے پر چلی گئی. آپ کو پتا ہے جب دولت آ جائے تو بڑے سخت الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں، بڑے سخت جملے استعمال کرتے ہیں غرور میں. عورت نے جا کر کہا میں سید زادی ہوں، میرا یہاں پر کوئی اپنا نہیں ہے، میرے پاس بچوں کو پہنانے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں اور ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو میری مدد کر. وہ چودھری صاحب نے پوچھا تو کون ہے؟ تو کہنے لگی میں ایک سید زادی ہوں، میرا یہاں اپنا کوئی نہیں ہے، تو مہربانی کر، تو میری مدد کر. تو وہ کہنے لگا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تیرے پاس اس چیز کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہنے لگی میں حضور کے خاندان سے ہوں. اور یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑی. اس شخص نے آگے سے کہا، سیٹھ نے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو وہ بیچاری رونے لگی اور کہنے لگی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میں یہ ثابت نہیں کر سکتی. یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے آگے چل دی اور کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے. کسی نے بتایا یہاں پر ایک یہودی ہے لیکن ہے بہت سخی، آتش پرست ہے، پارسا ہے، بت پرست ہے، کوئی پتہ نہیں لیکن ہے کافر مگر ہے بہت سخی. یہ خاتون اس شخص کے دروازے پر جب پہنچی اور اس کو جا کر اپنا سارا معاملہ بتایا، کہنے لگی میں مجبور ہوں، میرا یہاں پر اپنا کوئی نہیں ہے، کیا تو میری کچھ مدد کر سکتا ہے؟ وہ بولا میں نے تجھے یہاں پر آج تک نہیں دیکھا، میں سارے سمرقند کو جانتا ہوں، تو کون ہے؟ خاتون بولی اگر تم مجھ سے میرا تعارف نہ پوچھے تو ہی بہتر ہے. وہ کہنے لگا ایسی کوئی بات نہیں، اگر تم مجھے بتا دیتی تو ذرا بہتر ہوتا. تو خاتون نے کہا میں اللہ کے نبی کی اولاد میں سے ہوں، میں پیغمبر خدا کی اولاد ہوں. وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کیا تو اللہ کے نبی کی اولاد ہے؟ اس یہودی نے خاتون کو اور اس کی 3 بچیوں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گیا. گھر میں جا کر کہنے لگا گھر جو صاف ہے اس کو دوبارہ سے دھو ڈالو. اور کہنے لگا میرے جو برتن ہیں تو پرانے لیکن برتن نئے لے کر آیا. اور اپنے بچوں سے کہنے لگا آج کوئی بھی اونچی آواز سے نہ بولے، شور مت مچانا، سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں. اور اس یہودی شخص نے کھانا جو پیش کیا اس انداز میں پیش کیا کہ بی بی یہ جو میرا لنگر میں لے کر آیا ہوں یہ میرے طیب اور حلال رزق میں سے ہے، آپ اسے لے لیجئے. میں غیر مسلم ہوں، مجھے کوئی سلیقہ تو نہیں آتا، لیکن اللہ کے نبی سے رات کو میری سفارش ضرور کیجیے گا، میں نے ان کی عظمت اور ان کی شان کے حوالے سے بہت زیادہ سنا ہے، شاید کہیں میں ایسے مقام پر پہنچ جاؤں جو میرے لیے درست ہو. وہ سیٹھ، وہ مسلمان کہلانے والا شخص جب رات کو سوتا ہے خواب میں دیکھتا ہے کہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جنت میں بھیج رہے ہیں. وہ بھی دوڑ کر لائن میں لگ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ جنت کے قریب پہنچتا ہے تو فرشتہ اس کے بازو سے پکڑ کے اس کو دھکیل دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا. وہ دوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ فرشتہ مجھے جنت میں جانے سے منع کر رہا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں تو کون ہے؟ تو کہنے لگا میں مسلمان ہوں. نبی پاک نے فرمایا کیا دلیل ہے تیرے پاس تو مسلمان ہے؟ تیرے پاس اس چیز کی کیا دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے؟ اگر میری بیٹیاں رات تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھیں تو تو ان سے دلیلیں مانگ رہا تھا، چل دوڑ جا یہاں سے. سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں مارا مارا پھرنے لگا اور ڈھونڈنے لگا. پتہ چلا کسی یہودی کے گھر پہ وہ موجود ہیں. تو وہاں جا کر یہودی سے کہنے لگا جو تو نے ان کی خدمت رات بھر کی ہے وہ مجھ سے 10 گنا لے لے اور یہ سادات کا گھرانہ مجھے دے دے. یہودی نے کہا اگر تو کل آتا تو اور بات تھی، آج اور بات ہے. تو کہنے لگا مہربانی کر یہ سادات کا گھرانہ مجھے دے دے، تو ویسے بھی غیر مسلم ہے، تیرا ان سے کیا لینا دینا؟ وہ شخص بولا چپ کر، جب سے میں نے سیدوں سے محبت شروع کی ہے اللہ نے میرے حالات بدل دیے ہیں. وہ جو نظارہ رات کو تو خواب میں کر کے آیا ہے وہ میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو نے کسی پیر، کسی عالم، کسی درویش کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رات کلمہ پڑھا ہے.